السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے کی 2 ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ہم نے ایک میں یہ بتایا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ کن لوگوں کو شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ تمام ناظرین سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اس لیے کہ ناظرین لائک کرنے میں بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ تو ناظرین گرامی، 8 قسم کے لوگ ہیں جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے بیمار، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کہ اس قدر بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ہلاکت کا، اس کے مر جانے کا خوف یا ڈر ہے، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ رکھنے کی شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب بعد میں صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے کہ ایسے بیمار کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ سر درد کر رہا ہے، پیر درد کر رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، تو یہ چھوٹی موٹی جو بیماری لاحق ہوتی ہے، ان سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جان کا خطرہ ہو یا اسی طرح اس کے جسم کے کسی حصے کی ہلاکت کا خوف ہو، تو ایسے بیمار کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ نمبر 2 ہے حاملہ عورت، پریگننٹ عورت، یعنی کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اب اگر وہ روزہ رکھتی ہے، بھوکا اور پیاسا رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے حمل پر اثر پڑ سکتا ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو خوراک نہیں ملے گی، اس کو غذا نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے، بعض دفعہ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حاملہ عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ نہ رکھے، جب بعد میں اس کا حمل ٹھہر جائے، جب بعد میں وہ صحت یاب ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 3 مرضع عورت، یعنی کہ وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہو، چاہے وہ اپنے بچے کو ہو یا کسی دوسرے بچے کو، یعنی اس کی جو مدت رضاعت ہے، جن ایام میں وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس حالت میں بھی وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا دودھ نہ بنے، اور اگر دودھ نہیں بنے گا تو بچے کو خوراک نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے بچہ یا تو کمزور ہو سکتا ہے یا اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے ایسی مرضع عورت کو جو دودھ پلانے والی ہو، اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، جب مدت رضاعت دودھ کے ایام ختم ہو جائے پھر وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 4 ہے مسافر شرعی، یعنی ایسا مسافر جس کو شریعت نے مسافر کہا ہو، اور شرعی مسافر کسے کہا جاتا ہے کہ آدمی 14 دن یا اس سے کم کی نیت سے کہیں پر ٹھہرے اور 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو اس کو مسافر شرعی کہا جاتا ہے۔ اس سے کم کا اگر وہ سفر کر رہا ہے، شریعت نے 77.5 کلومیٹر کا حکم لگایا ہے کہ 77.5 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کرتا ہے اور 14 دن یا اس سے کم دن کی مدت وہاں رہتا ہے تو وہ مسافر شرعی کہلائے گا، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے کہ اگر آپ مسافر ہے لیکن آپ نے ایسی جگہ کا سفر کیا جہاں پر آپ کو تمام چیزوں کی سہولت ہے، تمام آرام اور سکون راحت آپ کو میسر ہے، آپ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیں، ورنہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ نمبر 5 ہے روزے کی حالت میں سفر کا ارادہ کرنا، کہ ایک شخص نے روزہ رکھا، اب اسی دن اس کے سفر کا کہیں کا ارادہ ہے، اب وہ سفر کے لیے نکل گیا ہے، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا دن روزے کی حالت میں رہے۔ ہاں، اگر اس کو بھوک یا پیاس لگ رہی ہے، اس نے اگر روزہ توڑ دیا ہے، کوئی چیز کھا لیا ہے، تو سفر میں تو کھا لیا، لیکن جب وہ اپنے مقام پر واپس آیا ہے اسی دن، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ افطار کے وقت تک اسی طرح بھوکا پیاسا رہے۔ ایسا نہیں کہ سفر میں اس نے کچھ کھا پی لیا، اب گھر پر پہنچنے کے بعد وہ گھر پر بھی کھانا پینا شروع کر دے، گھر پر آنے کے بعد وہ اسی طرح روزے کی حالت میں رہے۔ نمبر 6 ایسا آدمی کہ جس کو کسی نے قتل کی دھمکی دی ہو، کہ جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو، یا اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی ہو کہ اگر تو نے کچھ کھایا پیا یا نہیں تو میں تجھے مار ڈالوں گا یا تیرے جسم کو نقصان پہنچاؤں گا، تو ایسے شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7 بیماری یا بھوک یا پیاس کے غلبے کی وجہ سے روزے کا توڑ دینا، کہ ایک آدمی اس کو ایسا مرض لاحق ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے، یا اسی طرح آدمی اگر روزہ رکھا ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو سخت بھوک لگی ہے یا سخت پیاس لگی ہے، اگر وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے
تو افطاری کرنے سے پہلے اس کی جان ہلاکت میں پڑ سکتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے تاکہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے، اپنی جان کو بچا سکے، بعد میں جب صحت مند ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 8، حیض والی اور نفاس والی عورت۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کو مہینے کے پیریڈ آتے ہیں، جسے حیض والی عورت کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں عورتوں کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں خاص طور سے عورتیں کہ اگر ان حالت میں وہ روزہ رکھیں گی بھی تو ان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ ان ایام میں وہ روزہ نہ رکھے، جب ان کے پاکی کے ایام شروع ہو جائے تو ان دنوں میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہے جس سے ہمیں روزے کی قضا دینی پڑتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے جس سے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قضا اور کفارے میں کیا فرق ہے اور کن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، تو ہی یہ سارے مسائل ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا پائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل سے جڑے نہیں ہیں تو آپ تک یہ مسائل نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔